الحمد للہ الحنان والصلاة والسلام علی نبیہ الادنان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ آج اس مسئلے کے متعلق آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک امریکہ کے اندر اسکالر ہے حسن اللہ یاریک کے نام سے، جو دن بدن گاہے بگاہے سیدنا صدیق اکبر کی ذات پر تبرہ کرتا ہے اور آپ کو العیاذ باللہ کافر مانتا ہے، تو پھر بحیثیت مسلمان اور بحیثیت سنی ہونا ہمارا یہ حق بنتا ہے، جو صدیق اکبر کو مسلمان تسلیم نہ کرے پھر ہم بھی اس کو کافر کہیں۔ اور یہ بالکل علی الاعلان اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جو سیدنا صدیق اکبر کی ذات پر تبرہ کرے فقط تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، جو میں نے آیت پڑھی۔ سیدنا صدیق اکبر کی ذات وہ ہستی ہے کہ نبی کریم فرماتے ہیں ما دعوت احدا الی الاسلام الا کانت عنده قبوۃ و نظر و تردد الا ما کان من ابی بکر، کہ جب میں تمام لوگوں کے پاس اسلام کی دعوت لے کر گیا تو سب نے مجھے جھٹلا دیا، ابو بکر نے گلے لگا لیا۔ اسی طرح کی نبی کریم کی حدیث ہے کہ ما نفعنی مالو کتو ما نفعنی مالو ابی بکر، کہ مجھے اتنا کسی کے مال نے فائدہ نہیں پہنچایا جتنا صدیق کے مال نے فائدہ پہنچایا۔ اسی طرح مسجد نبوی میں ایک دفعہ نبی کریم موجود تھے تو حضور نے فرمایا کہ اسلام کو آج مال کی ضرورت، تو حضرت عمر فاروق خوش ہوئے دل میں کہ آج تو میں صدیق سے سبقت لے جاؤں گا۔ آپ گھر گئے اور آدھے گھر کا مال اٹھا کر نبی کریم کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضور نے فرمایا عمر کتنا مال ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جتنا آپ کے سامنے ہے نا بس اتنا ہی، اور گھر چھوڑائے ہوں۔ کچھ دیر کے بعد صدیق اکبر آئے تو حتیٰ کہ سوئی تک آپ نے گھر میں نہ چھوڑی، سب کچھ نبی کریم کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضور نے پوچھا صدیق کتنا مال آئے؟ فرمایا یا رسول اللہ بس اللہ اور اس کا رسول گھر میں چھوڑ کر آ گئے۔ جو صدیق اکبر اسلام کی خاطر اتنی قربانیاں دیتا رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اُرِجَ إِلَى السَّمَاءِ اسمی محمد رسول اللہ و ابو بکر خلیفۃ رسول اللہ، کہ مجھے آسمانوں کی طرف بلند کیا گیا، میں آسمانوں پر جدھر جاتا ہوں یہ پڑھتا دیکھتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ابو بکر ان کے نائب ہیں۔ اسی طرح کی المعجم الکبیر طبرانی کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت مولا کائنات خود اس کے راوی ہیں اور قسم اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم کہ یہ جو ابو بکر کا نام صدیق ہے نا یہ ہم نے نہیں رکھا نا، خدا نے آسمانوں سے اتار کر بھیجا ہے۔ تو جو صدیق اتنی عظمتوں کا مالک، اتنے فضائل کا مالک، آج ہماری کیا جرت کہ آج ہم اس صدیق کے متعلق کلام کریں۔ حتیٰ کہ ابو بکر صدیق کا مسلمان ہونا فقط نہیں، آپ کی افضلیت امت پر، یعنی نبیوں کے بعد حضور کی حدیث ما طالعت الشمس ولا غربت الی احد بعد النبیین والمرسلین افضل من ابی بکر، کہ اس روح زمین پر مخلوق کے اندر انبیاء کے بعد جس شخص پر بھی سورج طلوع ہوا وہ ابو بکر سے افضل نہیں ہو سکا۔ اب اگر کوئی افضلیت ابو بکر صدیق کو نہ مانے، اور اس پر اجماع امت ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی نے ذکر کیا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، تمام ائمہ اس پر متفق ہیں کہ انبیاء کے بعد اس روح زمین پر سب سے افضل شخصیت سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ تو جو اتنے فضائل کا مالک، اب عبد القادر شاہ نے جو کتاب لکھی زبدۃ التحقیق، اس کے اندر اس نے ایک حدیث لائی ہے اسی طرح ما طالعت الشمس والی مشکات کے اندر سے حضرت عمر کے متعلق، کہ اسی طرح کی حدیث حضرت عمر کے متعلق بھی مشکات میں موجود ہے۔ تو جناب کو نہیں پتہ کہ اس کے اندر ایک راوی ہے ابو الاسود وائلی نام کا، اگر تحقیق کر لیتے تو غالباً ان کو پتہ ہوتا، نام تو زبدۃ التحقیق رکھا ہے لیکن اپنی کاخ تحقیق نہیں ہے۔ جتنی روایات لائے ہیں ہر روایت کے اندر کسی نہ کسی راوی کے اندر مسئلہ موجود ہے۔ اس کے اندر ایک راوی ہے ابو الاسود وائلی، جس کے متعلق امام بخاری فرماتے ہیں فیہ نظر، اور امام ابن حبان کتاب المجروحین کے اندر لکھتے ہیں کہ ہوا منکر الحدیث، وہ منکر الحدیث راوی ہے۔ تو آپ نے ایک منکر الحدیث کی روایت سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت کے مقابلے میں لا کر کھڑی کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت کو، آپ کے فضائل کو اور آپ کی کرامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔